بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے؟ دیکھیے، ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس شخص کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی جو نصاب زکوٰۃ کا ہے، صدقہ فطر کا ہے، وہی نصاب قربانی کا ہے۔ اب زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ وہ ہے 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت، 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت۔ اب سونے کی مالیت 7.5 تولے کی تو بہت زیادہ ہے، چاندی کی مالیت چونکہ کم ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کسی کے پاس ہو، یا مال تجارت ہو کسی کے پاس، یا کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو۔ اب یہی فرق ہے زکوٰۃ اور قربانی میں، کہ زکوٰۃ اس مال کے اوپر ہوتی ہے جو نقدی ہو، سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر حولان حول، یعنی پورا سال گزرا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ جبکہ قربانی کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ان دنوں میں بھی، یعنی اگر 10 ذی الحجہ کو ایک آدمی غریب ہے اور قربانی کے 3 دن ہیں، 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی اگر آدمی غروب آفتاب سے پہلے مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے کہ سال گزرنا شرط نہیں، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے لیے گھر میں جو ایکسٹرا سامان ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ سامان ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، زکوٰۃ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ جبکہ قربانی میں جو ایکسٹرا مال ہوتا ہے، ایکسٹرا سامان ہوتا ہے، جیسے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال نہیں ہو رہی، 2 گھر ہیں، ایک گھر استعمال میں آ رہا ہے، دوسرا گھر ویسے ہی رکھا ہوا ہے، 2 پلاٹ ہیں، ایک بچوں کے لیے ہے، استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، دوسرا ویسے ہے، تو یہ ضرورت سے زائد سامان، یا اس طرح گھر میں فرنیچر ہے، یا ضرورت سے زائد کپڑے ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، تو ان کی قیمت بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اور اگر جو ہے نا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو یہ پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، کافر احکام کا مکلف نہیں ہے، آزاد ہونا ہے، غلامی چونکہ آج کل ہے ہی نہیں، سارے لوگ آزاد ہی ہیں، عاقل ہونا ہے، پاگل احکام کا مکلف نہیں ہے، مجنون احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا ہے، مسافر کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے مسافر ہوا لیکن ایسے پلیس پہ پہنچا کہ جہاں اس کا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو اب وہ مقیم کے حکم میں آئے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یا یہ کہ اس نے وہاں جہاں اس نے سفر کیا ہے وہاں سے اس کی واپسی ہو گئی، اور 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے واپس آ گیا، تو اس کے ذمہ بھی پھر قربانی واجب ہوگی اور وہ قربانی دے گا۔ اور صاحب استطاعت ہو، اور وہ میں نے بتا دیا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، یا سونا ہے اور ساتھ کچھ پیسے ہیں، سونا ہے، کچھ چاندی کا ٹکڑا ہے، چھلا ہے، تو یہ 2 جن سے مل کے نصاب جیسے ہی پورا ہو گیا تو قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کو ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کے کوئی اور محبوب عمل نہیں ہے، کہ وہ اس کے سینگوں کو بھی لایا جائے گا، اس کے کھروں کو بھی لایا جائے گا، اس کے بالوں کو بھی جو ہے نا میزان میں تولا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اپنی مقبولیت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خوشی سے قربانی کیا کرو، اس میں جو ہے نا تنگ دلی کا یا جو ہے نا ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا لکل شعر حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی بال ان گنت ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں لا سکتا،
قربانی کرنے والے کو رب تعالیٰ ان گنت نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے تو حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش موجود ہے قربانی کرنے کی کہ وہ قربانی کرے پھر بھی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے جو ہے نا یہ قربانی شعائر الاسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق بخشے۔